دوستو، آج اسلام ان 21 سینچری کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اس کا تعلق اس اسرشن سے ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی موجودہ دور، یہ ایک کرائسس کا شکار ہو چکا ہے، شدید کرائسس کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ کرائسس واقعی ہے، اس کا اندازہ کرنے کا ایک طریقہ گویا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح کے مسائل سے آج کی دنیا دوچار ہے، کن وجوہات کی بنا پر دوچار ہے۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے مسائل آج دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات یا اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ مسائل ایسے ہیں جو آج سے پہلے اپنی اس شدت کے اعتبار سے موجود نہیں تھے۔ بہت سے بالکل موجود نہیں تھے اور بہت سوں کی شدت اتنی نہیں تھی جتنا کہ آج یہ گویا کہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل ایک بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ یہ دور بنیادی طور پر مغرب کا دور ہے، مغربی فکر کا دور ہے، مغربی ترقیوں کا دور ہے، اور انہی سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ مسائل جن کے اوریجن مغرب کی فکر، مغرب کی ترقیاں، مغرب کے ماڈل یہ ہے، تو ہم جو بات کہیں گے اصلاً وہ مغرب سے متعلق ہوگی، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ اصل بات پہ آنے سے پہلے، مسائل گنانے سے پہلے ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ مغرب نے اپنی صلاحیتوں، اپنی ذہنی صلاحیتوں، اپنے فکر اور جو وسائل اس کو ملے ہیں ان کا استعمال اصلاً اپنی برتری کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے مسائل سے دنیا دوچار ہے۔ آپ کو یہ بات سب لوگ کہتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ جو میں بتانا جا رہا ہوں یہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے والی بات ہے۔ آج کی تاریخ میں تو اس میں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ مثلاً یہ بات کہ محض میل نیوٹریشن کی بنا پر دنیا میں تقریباً 2 کروڑ بچے مر جاتے ہیں۔ اسی میل نیوٹریشن کی بنا پر تقریباً 50 کروڑ بچے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کی جو 40% آبادی ہے، 40% جو پاپولیشن ہے، اس کو صحت سے متعلق جو پیشہ ورانہ، جو پروفیشنل جو اسسٹنس ملنا چاہیے، وہ اس کو نہیں مل پاتا، اس سے وہ محروم ہے۔ پھر یہ سمجھیے کہ جو ڈیولپڈ نیشن ہیں، صحت پر جو خرچ کرتی ہیں اس کا 3 گنا وہ اپنے ڈیفنس پر یا ملٹری ریسرچ پر اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اس پر خرچ کرتی ہیں۔ 25% سے زیادہ آبادی کو صحیح پانی، پینے کا پانی گویا میسر نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مین پاور اویلیبل ہے، اس کا 50% صرف ڈیفنس ریسرچ پر، ملٹری ریسرچ پر میں مصروف ہے، اس میں انگیج رہتا ہے۔ اب امریکہ اور زیادہ تر مغربی ممالک اپنے عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور نئے سے نئے ہتھیار ان کے پاس موجود رہیں۔ تو گویا اس لائن میں اخراجات کا ایک جسٹیفیکیشن وہ عوام کے سامنے یہ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں اگر ہم ہتھیار اکٹھے نہ کریں، ہتھیار نہ بنائیں۔ اسی طریقے سے یہ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی یا نیوکلیر انرجی ہے، گو کہ اس کے نتیجے میں نیوکلیر پاور آج انسان حاصل کرتا ہے، حکومتوں نے نیوکلیر آرسنل تیار کر رکھے ہیں، لیکن وہ نیوکلیر پاور کو استعمال کرتے ہیں، نیوکلیر انرجی کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ انرجی نہ تو سستی ہے اور نہ ہی شفاف ہے۔ شفاف سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں انتہائی تباہ کن ہیں۔
تو گویا ایک ترقی کا یہ نتیجہ نکلا ہے، اس طرح کی ترقی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بائی پروڈکٹس بھی تباہ کن ہیں اور وہ خود انرجی سستی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے ہم یہ سوچ لیں کہ نیوکلیر انرجی کو ہم صرف نظر کر لیں، اس کے علاوہ بھی ترقی کی جس ماڈل کے تحت یہاں ڈیولپمنٹ ہوا ہے آج کی دنیا میں، وہ بھی صاف ستھرا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایکو سسٹم ہمارا اٹ اسٹیک ہے، تباہی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، بڑا ڈسٹربنس ہے ایکو سسٹم کے اندر۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے ہم سب اس سے واقف ہیں۔ غیر حکیمانہ انداز سے جو صنعتیں لگائی گئی ہیں، جو انڈسٹری لگائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف پانی زہر آلود ہوا ہے بلکہ فضا بھی زہر آلود ہوئی ہے۔ آپ صحیح طور پر سانس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ظاہر ہے ہیلتھ کا ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا ہے۔ جو پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں ان کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے اس سے مختلف قسم کے کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں، ان کو ہم ایڈیٹیوز کہتے ہیں۔ تو گویا ایڈیٹیوز کی شکل میں مختلف کیمیکلز انسانی جسم میں جاتے ہیں اور اننیسیسریلی ایکومولیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے پیداوار ایگریکلچر پروڈکٹ بڑھانے کے لیے پیسٹی سائڈز کا استعمال ہوا ہے اور اب بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ پیسٹی سائڈز صرف زمین تک محدود نہیں رہتے بلکہ مختلف طریقوں سے یہ چڑیوں کے پیٹوں میں جاتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے کھانے کا حصہ بنتی ہیں، غذا کا حصہ بنتی ہیں، تو ہمارے انسانوں کے کھانے کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو گویا یہ پیسٹی سائڈز ہوں یا ایڈیٹیوز ہوں پروڈکٹس میں ڈالے جاتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ تیسری دنیا کے اندر جو انفیکشس ڈیزیزز پھیلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خود ڈیولپڈ نیشنز کے اندر لائف اسٹائل ڈیزیزز، ڈپریشن، اسٹریس، شیزوفرینیا، یہ آج کے دور میں یہ کامن چیزیں ہیں، عام بیماریاں ہیں جن سے آج کا انسان متاثر ہو رہا ہے۔ معاشرتی سطح پر دیکھیں تو ٹین ایج پریگننسی عام چیز ہے، عام ہوتی جا رہی ہے، نشہ آور دواؤں کے استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز اور کہ بچوں میں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ اس کے سلسلے میں 2012 میں ایک آرٹیکل آیا تھا، میں اس کا لنک دے رہا ہوں، اس کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اب ان کے بعد جو نئی جنریشن آنے والی ہے امریکہ میں خاص طور سے، وہ جنریشن اپنی یو ایس کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایڈیٹس پر مشتمل نیشن ہوگی۔ عجیب غریب اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن بہرحال یہ آبزرویشن ہے ان لوگوں کا جو کہ براہ راست ان میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ انفلیشن ہر ملک میں بڑھتا جا رہا ہے، ان ایمپلائمنٹ ہر جگہ ہے، دولت کی جو تقسیم ہے بڑی ان ایون ہے، دولت اور آمدنی کی تقسیم، کچھ لوگ ہیں، کچھ گھرانے ہیں، کچھ فیملیز ہیں دنیا بھر میں جن کے پاس دولت ہے، باقی کے پاس دولت نہیں ہے۔ انتہائی ان ایون، انتہائی غیر منصفانہ قسم کی تقسیم دولت کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے قدرتی جو وسائل ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو، لیڈرز اور سیاستداں جن کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل پر غور کریں، ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوششیں کریں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اب اس قابل نہیں رہے، وہ چیزوں کو سمجھنے کی پوزیشن نہیں رہے، وہ اپنی ان کی جو ہمت تھی اس کو سمجھنے کی، اس کو وہ گویا کہ کھو چکے ہیں۔ ماہرین ان مسائل کو سمجھنے میں ناکام ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حل کرنے کے لیے جو ممکنہ نظریات تھے ان کا پیالہ اب لبریز ہو چکا ہے، اور سوچنے اور سمجھنے کی سوتے اب خشک ہو گئے ہیں۔ اور اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ ان مسائل میں لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ جو لیڈرز ہیں اور سیاستداں ہیں، کیونکہ ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، تو ان میں دلچسپی لینا ان لوگوں نے بند کر دی ہے، اور عوام کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مسائل سے زیادہ اہم دوسرے مسائل ہیں، ان کی توجہ ان سے ہٹائی جا رہی ہے، یہ کہہ کر کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے، تو اگر دہشت گردی قائم رہے گی تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ مسائل جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو ہم بعد میں بھی حل کر لیں گے، لیکن اصل مسئلہ دہشت گردی کا ہے،
کو پورے عوام کی, مغربی عوام کی توجہ ان مسائل سے ہٹ گئی ہے اور دہشت گردی کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جو سب سے بڑا گویا مسئلہ یہی ہے. دوستو, ان مسائل کو جو پیدا ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی بنیادی خرابی کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حقیقت کا جو اصل حقیقت کا جو ادراک ہے اس سے ہم عاری ہو گئے ہیں. وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اصل حقیقت ہے کیا, یہ کہاں غلطی ہو رہی ہے, اس کا ادراک ہمیں نہیں ہو پا رہا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں وہ الگ الگ کی گئی ہیں. مثال کے طور پر کچھ مسئلہ اگر انوائرمنٹ میں پیدا ہوا تو اس کو اس سطح پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ مسئلہ اگر ایگریکلچر میں کھڑا ہوا تو ایگریکلچر کی سطح پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ان مسائل کا تعلق صحت سے ہے تو صحت کے میدان میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو گویا وہ طریقہ, مسائل کو حل کرنے کا وہ طریقہ جو کہ ہم نے سائنس میں اڈاپٹ کیا تھا, جس کو ہم ریڈکشنسٹ اپروچ کہتے ہیں, اس اپروچ کو ان مسائل پر, جو خالصتاً کائناتی قسم کے مسائل ہیں, ان کو بھی اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں مسائل حل نہیں ہوئے ہیں. ریڈکشنسٹ اپروچ بہت سکسیسفل رہی ہے, بہت حد تک سکسیسفل رہی ہے سائنس میں, لیکن اس میدان میں جس میں تعلق سوسائٹی سے ہے, اس میں یہ اپروچ کارگر نہیں ہو سکتی. یہ پورا ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم میں یہ الگ الگ اپروچ الگ الگ میدانوں میں لے کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنے والی جو اپروچ ہے یہ سکسیسفل نہیں ہوتی اور ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اشیاء, تمام فینومینا آپس میں گہرے انٹر ریلیٹڈ ہیں. ان میں بڑے گہرے رشتے قائم ہیں. ان کے رشتے بڑے کمپلیکس قسم کے ہیں. ایک میدان میں آپ حل کرنے کی کوشش کریں تو دوسرا میدان جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا. آپ بیک وقت پوری کائنات کے اور پورے اس سسٹم کے مسئلے کو ایک طریقے سے حل نہیں کر سکتے, ایسا لگتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹولز بھی اویلیبل نہیں ہیں اور نہ وہ ٹولز شاید حاصل ہو پائیں گے. اب تک جو ٹولز ہم نے بنائے ہیں وہ ہم انڈیپینڈنٹلی الگ الگ ڈومینز کے لیے بنے ہیں, ان میں وہ ٹولز کام کرتے ہیں. لیکن جب یہ پورا سسٹم ہو جس میں تمام ڈومینز اس کا حصہ ہوں, ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی ٹولز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے جن کی بنیاد پر, جن کی مدد سے ہم ان مسائل کو حل کر سکیں. میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک مشہور, ہمارے یہاں انڈیا کی ایک مشہور فزسٹ تھی بیسیکلی اپنے ٹریننگ کے اعتبار سے, ڈاکٹر وندنا شیوا. لیکن پھر وہ انہوں نے اپنے پروفیشن کو تبدیل کر کے, بلکہ اپنے انٹرسٹ کو تبدیل کر کے انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہو گئی اور بہت مشہور اور پائے کی انوائرمنٹلسٹ ہو گئی. وہ انہوں نے اپنے لیکچر میں ایک پکچر دکھائی, بنا کر دکھائی, اور اس پکچر کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اسے دیکھا جائے تو وہ ایک بطخ کی چونچ بھی نظر آ سکتی تھی, اور اگر دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو وہ کسی بھاگتے ہوئے خرگوش کی پچھلی ٹانگیں بھی نظر آ سکتی تھی. اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں کہ دونوں بیک وقت دونوں چیزیں آپ اس سے ڈرا کر سکتے ہیں. تو بتانا اس کا مقصود یہ تھا کہ یہ پوری جو دنیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہمیں جو دی گئی ہے, یہ جو اویلیبل ہے وہ انکمپلیٹ ہے. اس کی پکچر انکمپلیٹ ہے, کمپلیٹ پکچر نہیں ہے. اور یہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہو گئی, اور خاص طور سے اس وقت جب کہ انوائرمنٹل کرائسس آیا. انوائرمنٹل کرائسس نے یہ ثابت کیا کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام ہمیں نہیں معلوم کہ جو پیش نظر ہے ہمارے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے علاوہ اس کے اثرات اور کہاں کہاں پڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ثابت ہوا انوائرمنٹل ایک کام جو ایک کھیت کی فرٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے کیا گیا, اس کے اثرات کہاں تک پہنچے یہ اندازہ نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 60s کی دہائی میں ایک مشہور کتاب, بلکہ میں کہوں کہ اس موضوع پر پہلی کتاب, سائلنٹ اسپرنگ نام سے آئی, ریشل کرزن کی کتاب تھی, ایک لیڈی انوائرمنٹلسٹ تھی. یہ پہلی کتاب تھی جس سے اندازہ ہوا کہ جو انوائرمنٹل کرائسس جو پیدا ہو رہا ہے یہ بڑا انٹر کنیکٹڈ ہے, انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, بہت دور دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تو گویا انوائرمنٹل کرائسس نے ہمیں بتایا کہ انٹر کنیکشن اور انٹر ڈیپینڈنس ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس پوری کائنات کا, اس پورے سسٹم کا, اس پوری دنیا کے اس پورے سسٹم کا. اور کوئی بھی مسئلہ حل ہو
تو اس انٹر کنیکشن کو، انٹر کنیکٹیوٹی کو، انٹر ڈیپینڈنس کو اس سے آپ صرف نظر گویا کہ نہیں کر سکتے. اور جو گیون ٹولس ہیں، جو ہمیں ٹول دیے گئے ہیں، وہ تمام کنیکشنز کو اور تمام انٹر ڈیپینڈنس کو کور نہیں کر سکتا، اور ہم کوئی ایسے ٹول بنا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ بہت کمپلیکس ریلیشن شپ ہے. تو دوستو، یہ جو انکمپلیٹ پکچر ہے دنیا کی، اور ہماری جو انکیپیبلٹی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں، اس نے یہ کرائسس پیدا کیا ہے. اب اس کرائسس کا حل اگر ہم ٹیکنالوجی کی فردر گروتھ میں تلاش کریں گے، ظاہر ہے ہمیں ناکامی ہماری مقدر رہے گی. شاید کچھ اور چیز ہے، کچھ اور کہیں اور جانا چاہیے ہم کو. اس سلسلے میں ایک خیال یہ کبھی کبھی آتا ہے کہ آج کی تہذیب سے قبل جو تہذیبیں تھیں، ان کے بارے میں ذرا کو جانچا جائے کہ ان کے یہاں صورتحال کیا تھی. 3 تہذیبیں مشہور ہیں: ہندوستان کی تہذیب، چین کی تہذیب، اور لیٹسٹ مسلم تہذیب. ان تہذیبوں کا مطالعہ کریں اور اس انداز سے دیکھیں تو پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے، کم سے کم مسلم تہذیب کے بارے میں جس کا ریکارڈ بہت حد تک موجود ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر یہ کرائسس پیدا نہیں ہوا تھا. نہ تو ایگریکلچر میں کرائسس پیدا ہوا تھا، نہ انوائرمنٹ میں کرائسس پیدا ہوا تھا، اور نہ ہی ہیلتھ کیئر سسٹم میں پیدا ہوا تھا، اور نہ ہی وہ سوشل جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اس طرح کے مسائل کبھی وہاں کھڑے نہیں ہوئے. آخر کوئی بات تو رہی ہوگی. انسان وہی تھا، یہ کائنات وہی تھی، یہ دنیا وہی تھی. انسانوں نے ترقی بھی بہت زیادہ کی تھی، ترقیوں کا ریکارڈ موجود ہے اسلامی تہذیب کے اندر، مسلم تہذیب کے اندر. لیکن یہ کرائسس پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آخر یہ کرائسس میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، کیا وجوہات تھی. ایک نقطہ نظر سوچنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ 2 طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں. ایک ویلیوز وہ ہیں جو کہ نیچر سے ہم کو ملتی ہیں، جن میں انسان ہے جس کو پورا اختیار ہے، جو اس کائنات کا مطالعہ کر سکتا ہے. یہ دنیا انسان کے لیے اویلیبل ہے، اور یہ اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کی جائے، اور مطالعے کے ذریعے سے پھر ہم اس دنیا کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. پھر مین ہے، آدمی ہے، اس کو پورا اختیار ہے، آزادی دی گئی ہے کہ جس طرح چاہے اس کائنات کے اندر انٹروین کرے. پھر کچھ ٹولز ہیں، عقل اور آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ، یہ ٹولز اویلیبل ہیں جن کو بنیاد بنا کر انسان اس کائنات کا مطالعہ کرتا ہے. پھر یہ کہ فریڈم ایک تصور ہے، فریڈم کا، ہر شخص آزاد ہے کام کرنے کے لیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، یا ایک کہیے کہ ویلیو ہے. اس طرح سے نفس یعنی سیلف ہے جو آپریٹو ہوتا ہے ان سب کاموں کے اندر. یہ گویا کہ 4-5 ایک ویلیوز ہیں جنہوں نے پوری اس آج کی دنیا کو گویا کہ آج کی دنیا کی تعمیر میں جن کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ماضی کی تہذیبوں میں کیا یہی ٹولز اویلیبل تھے، کہ یہ جو ویلیوز تھیں آپریٹو تھیں کہ نہیں تھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم مسلم تہذیب کے اندر یہ ٹولز موجود تھے، یہ ویلیوز موجود تھیں، لیکن تھوڑا سا موڈیفیکیشن ہو گیا تھا. کیا میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان وہی انسان تھا جو آج نیچرل جو ویلیوز ہیں ان کا انسان ہے، لیکن اس زمانے میں اس انسان کو ایک کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کی گئی. کہا گیا کہ وہ انسان تو ہے ہی، لیکن وہ خلیفہ بھی ہے. پھر یہ جو دنیا ہے، کہا گیا کہ یہ دنیا ہے موجود، ویسی ہی دنیا ہے، اور اس کا یہ قابل مطالعہ دنیا ہے، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا ایک آسپیکٹ اور ہے، وہ ہے آخرت. یہ ایک ویلیو ایڈ کی گئی اس کے اندر. پھر مین ہے، مین وہی مین ہے، اسی کو سب کام کرنا ہے. مین اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، گویا کہ سوسائٹی ہے، اسے اپنا کام کرتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر یہ جو ٹولز ہیں، عقل اور آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ، یہ ٹولز ہیں، لیکن اس تہذیب نے ایک چیز اور ایڈ کیا کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹول ہے، اس کو وہی کہتے ہیں. پھر فریڈم ہے. فریڈم کا تصور جیسا آج ہے ایسا ہی اس وقت بھی تھا، لیکن ساتھ میں ایک چیز ایڈ ہوئی. وہ چیز تھی اوبیڈینس، وہ چیز تھی عبودیت، یعنی وہ بندہ بھی ہے، بندگی بھی ہے. پھر ایک ویلیو تھی نفس کی، یعنی سیلف کی. بتایا گیا کہ سیلف
کو تزکیے کی ضرورت ہے. سیلف از دیئر, سیلف از امپورٹنٹ, لیکن اس کے تزکیے کی ضرورت ہے. گویا اس تہذیب نے ایک ویلیو سسٹم, نیچرل ویلیو کے ساتھ ساتھ کچھ ویلیوز ایسی ایڈ کی جس کے نتیجے میں جس کے نتیجے یا جس کو بنیاد بنا کر جب انسان نے اس کائنات کے اندر کام کرنا شروع کیا, اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرائسس پیدا نہیں ہوا. یہ ویلیوز کہاں سے آتی ہیں, کہاں سے آئیں, ہم سب جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت ہے. بیسیکلی ان کی سورس قرآن ہے, قرآن سے یہ ویلیوز ماخوذ ہیں, اور قرآن اسلام کی موسٹ امپورٹنٹ سورس ہے. وہیں سے اسلام کی پوری جو فکر جو ہے وہ نکلتی ہے اور سامنے انسان کے سامنے آتی ہے. اس کرائسس کے پس منظر میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرائسس اصل میں ویلیوز کا کرائسس ہے. ہماری دنیا جو جدید دنیا ہے, جن ویلیوز پر رہتے ہوئے اس نے اس دنیا کی, آج کی ماڈرن دنیا کی تعمیر کی ہے, ان ویلیوز میں وہ چیزیں مس ہو گئی ہیں جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا, یعنی جن کو کی طرف میں نے نیچرل ویلیوز اور وہی بیس ویلیوز کہتے ہوئے اشارہ کیا تھا. ان ویلیوز کی ضرورت ہے, اس لیے یہ ویلیوز بہت ایکٹیو رہی ہیں, اس لیے کہ ماضی کی 1200 سالہ تاریخ ہے اسلام مسلم سوسائٹی کی, جس میں ان ویلیوز کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے انسان نے جو ایکٹیویٹی دکھائی, جو کارکردگی دکھائی, اس کے نتیجے میں اس کرائسس کا 1/10 بھی کرائسس پیدا نہیں ہوا تھا. یعنی کوئی شائبہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کرائسس ہوگا. عام انسانوں سے جو غلطیاں کچھ ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کرائسس کی شکل جو آج اختیار کر گئی ہے, یہ کم از کم مسلم تہذیب میں نہیں پائی جاتی تھی. اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اگر اس کرائسس کو واقعی سمجھنا ہے, اس کو واقعی اس کا کوئی حل نکالنا ہے, تو ہم اس تہذیب کا مطالعہ کریں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے, اس کے لیے ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو کہ اس تہذیب سے وابستہ ہیں اور قرآن سے اپنی وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں, کہ ان ویلیوز کو اس طرح سے متعارف کرائیں کہ یعنی اس کرائسس کے پس منظر میں متعارف کرائیں, تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ جس کرائسس کا شکار آج دنیا ہے وہ خود ہو رہا ہے, ان کا حل کچھ دوسری ایک ویلیو سسٹم میں, اگر ہم اس نیچرل جو ویلیوز ہیں خالصتاً جن کی بنیاد پر کام کرتے ہوئے کرائسس پیدا ہوا ہے, اگر ان کو ان ویلیوز سے متعارف کرایا جائے, انکارپوریٹ کرایا جائے, تو توقع یہ ہے, امید یہ ہے کہ یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے اور اس کرائسس کا ہم حل نکال سکیں گے. اسلام کو اس طرح سے پیش کرنے کی ضرورت ہے, یہ بات بتانے کی ضرورت ہے. اسلام کو ویلیو بیسڈ ویلیو سسٹم کے کانٹیکسٹ میں بتانے کی ضرورت ہے, نہ کہ کچھ قوانین اور کچھ نظام کے اصول اور دس اینڈ دیٹ اس کی شکل میں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات انتہائی ضروری ہے, اور اس کے نہ ہونے کی بنا پر آج کا جو ہم مسلمس اور اسلام جو ہیں وہ irrelevant ہے. اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان بھی ریلیونٹ ہوں, تو ان کی ضروری ہے کہ اس ویلیو سسٹم کو جو قرآن نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو اس پس منظر میں, اس کرائسس کے پس منظر میں متعارف کرائیں, اور کیونکہ اسی میں انسانیت کا بھلا ہے, اس کائنات کا بھلا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ جو مفکرین ہیں اور جو ایکٹیوسٹ ہیں اسلام کے, وہ میری اس بات پر توجہ دیں گے اور اپنے اس irrelevance کا جو دور ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.